اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت حدیث نبوی جو کہ مشکوٰۃ شریف کے باب الظلم میں 434 صفحہ پر موجود ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، یعنی ظلم جو ہے، ظلم کرنے والا یا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ حدیث کا مطلب صرف یہ تھا کہ ظالم کو میدان محشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوں گی کہ وہ جو نور مومنوں کو ملے گا یہ اس سے بالکل محروم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ اس روشنی سے اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچیں گے، جبکہ جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، وہ اس سے محروم رہے گا۔ تو ظلم کی معافی نہیں ہے۔ اور اب میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، تو وہ ظلم اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں، طاقت چھن جاتی ہے، پیسہ چھن جاتا ہے، اقتدار چھن جاتا ہے، تو پھر وہی کل کا ظالم آج کا مظلوم بن جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں میں اکثر، کیونکہ جب وظائف کی ویڈیوز میں بناتا ہوں اور اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں، سمجھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جب وہ ظالم شخص مظلوم بن جاتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ اس کو وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، جی میں تو سب سے مظلوم آدمی۔ اس وقت اس کو ظلم یاد نہیں رہتا، لیکن جو کر دیا گیا یا جو ہاتھ سے ہو گیا، اس کی تو جب تک معافی اور تلافی نہیں ہوگی تو معاملات ٹلیں گے نہیں۔ خالی معافی سے بھی کام نہیں چلنا، تلافی بھی کرنی ہے۔ کسی پر ظلم کیا اللہ کی مخلوق پر، تو اس چیز سے اوائڈ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا، کہ مسلم شریف کی حدیث کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر لیا اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم حرام کیا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے اس بات سے منع کیا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، پھر بھی ہم لوگ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ جب تک ہمارے پاس طاقت رہتی ہے، اقتدار رہتا ہے، ہم دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن مظلوم کے بارے میں آپ نے سن ہی رکھا ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ عرش کو بھی ہلا دیتی، عرش الہی ہل جاتا ہے مظلوم کی آہ سے۔ اور اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا اور اس مظلوم نے اپنا کیس جو ہے وہ اوپر پیش کر دیا، اور اس کے دل سے آہ نکل گئی اور وہ آہ عرش تک پہنچ گئی، تو بس پھر آپ کا بیڑا غرق ہے۔ تو اس چیز سے بچیں۔ ظلم ظالموں میں نہیں، مظلوموں میں ہوں آپ، تو آپ کے لیے بہتر۔ مطلب مظلوم کا ساتھ بھی دینا ہے، ظلم سے اوائڈ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں ظلم تو نہیں کرتا، ظلم سے تو میں نے جو ہے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، لیکن دوسرا سٹیپ کیا کہ میں مظلوم کا بھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ بھی آپ کو ایک طرح سے، اگر آپ ظلم تو نہیں کرتے لیکن ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر بھی آپ ظالموں میں ہی شمار ہوں گے۔ تو بہت باریک باتیں اور بڑی سوچ کی باتیں ہیں، دین کی باتیں کوئی ایسے باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر تو غیر مسلم جو سائنٹسٹ ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا وہ 100% درست ہے، اس کے اندر بڑی جان ہے، ان الفاظ کے اندر وہ بالکل کریکٹ باتیں ہیں، لیکن ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے، کیونکہ علم کی ہمیں کمی ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم مصروفی ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، نہ تو ہم نے قرآن پاک کا اس کو ترجمے کو پڑھ کے اس کو سمجھا، نہ ہی ہم نے احادیث کی کبھی کوئی کتاب جو ہے وہ کھولی یا خریدی، یا اور کچھ نہیں تو مطلب اسی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہی کبھی ہم نے سرچ کر کے
مطلب کوئی ویسے کسی کی بات سامنے آ گئی تو شاید تھوڑی سی سن لی. جیسے یہ ویڈیوز جتنی بھی میں حدیث شریف کی اب یہ بنا رہا ہوں پلے لسٹ میں، مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اس کو پورا نہیں دیکھے گا. تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. کوئی سانگ ہوگا پورا سنیں گے، کوئی مووی ہوگی، کوئی فیملی ولاگنگ ہوگی جس میں ولگیرٹی ہو، اس کو پورا دیکھیں گے، لیکن نیکی کی بات بہت مشکل ہے. بہرحال ہمارا کام ہے کہ ہم یہ بات آپ تک پہنچائیں، احساس جگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ کو سنائیں. اللہ ہمارا بتانا سنانا قبول کرے، آپ کا سننا قبول کرے، اور یہ چیز ہم دونوں کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، آخرت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ ثابت ہو جائے. اس دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت سی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.